بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، پروگرام معاشرہ اور قانون کے ساتھ میں ہوں مدثر لطیف عباسی. خواتین حضرات، ہمارے میڈیا سے پاکستانی عوام کو بہت سارے شکوے شکایات ہیں. ہر چیز کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں. ہمارے میڈیا کا بھی یقیناً پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تو یہی میڈیا جو ہے وہ وکلا سے بھی آگے تھا اور اس نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. امریت کے دور میں بھی اس میڈیا نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میڈیا کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے اور اس نے ہماری جو سوشل نارمز ہیں، ہماری جو موریلٹی تھی، اس سب کو تباہ کر کے رکھ دی ہے. کیا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے؟ کیا میڈیا پر قدغن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پیمرا کہاں پر ہے؟ کیا پیمرا اتنا بے بس ہو چکا ہے اور پیمرا میں جو بیٹھے ہوئے صاحب علم و دانش ہیں وہ کیوں خاموش اور بے بس نظر آتے ہیں؟ وہ اپنی اس بے بسی کا اظہار متعدد بار ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خواتین حضرات، ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمارا جو میڈیا ہے وہ اتنا بے لگام ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اصلاحات ناممکن ہو چکی ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ میڈیا سے شکوے شکایات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد انور صاحب، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان. ڈاکٹر صاحب موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو میڈیا ہے اس کو کیا آزاد ہونا چاہیے یا اس کے اوپر بھی کوئی قدغن یا پابندیاں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب، یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے. آپ جس طرح ہمیشہ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام بہت کے لیے، شکریہ. ایک اچھا اور وسیع موضوع ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ انفارمیشن ایج ہے، ٹھیک ہے، اور اکانومی جو ہے آج کے دور میں وہ نالج اکانومی میں بدل چکی ہے. لہذا جو میڈیا کی جو امپورٹنس ہے، اس کا جو اثر ہے ہماری زندگیوں پہ، ہمارے معاشروں پہ، انٹرنیشنل پولیٹکس پہ، نیشنل پولیٹکس پہ، وہ دو چند ہو گئے. بلکہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ شاید اس کا صحیح طور پہ اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا، اور اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہمارے درمیان کہ جو میڈیا کے اثر سے بچا ہوا ہو. اب رہی بات یہ کہ میڈیا صحیح ہے یا غلط ہے، کسی بھی چیز کی طرح میڈیا خود سے صحیح یا غلط نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ تو ایک فنومنا ہے. اس کا استعمال کرنے والے جو ہیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. وہ آپ کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کے حساب سے رائے قائم ہو جاتی ہے. تو لہذا ایز سچ میڈیا ایک نیوٹرل ایک چیز ہے، اس کے استعمال پہ آپ کچھ گفتگو کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس اینگل سے اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو سب سے اہم سوال جو ہے وہ آپ سینسرشپ کا اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ سینسرشپ، میڈیا میں سینسرشپ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یا آزاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو میری دانش میں میڈیا بالکل آزاد ہونا چاہیے. میڈیا پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. میڈیا کے لیے ضروری ہے، مطلب یہ لازم و ملزوم ہے کہ میڈیا جو ہے وہ آزاد ہو. اگر آپ اس پہ قدغنیں لگائیں گے تو میڈیا نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ نہیں کر سکے گا، وہ اس کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی. اب آپ اس کے بارے میں دو نظریات ہیں، یعنی کہ میڈیا کا سینسرشپ کے حوالے سے اس کو جو ابتدا میں، مطلب جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کو بالکل اوپن، فری، لبرل، ہر لحاظ سے اس پہ کوئی قدغن بائی لا نہیں ہونی چاہیے. پالیسیز میں ہو سکتی ہے، وہ اس پہ میرا خیال ہے تفصیل سے بعد میں بات کریں گے. لیکن میڈیا کی دنیا کو جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک تھیوری ایوالو ہوئی پچھلی صدی کے اوائل میں، اور وہ امریکہ میں ہوئی. فرسٹ امینڈمنٹ کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے وہاں پہ بہت قانونی جنگ شروع ہو گئی کہ آپ اس کی کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، ہونی چاہیے. جس فیز سے ہم آج گزر رہے ہیں، 100 سال پہلے امریکہ کی جو امریکہ کا معاشرہ ہے وہ اس سے گزر چکا ہے. تو اس وقت وہاں کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، جو لانگسٹ سرونگ چیف جسٹس، تقریباً کوئی 40 سال سے زیادہ عرصہ وہ چیف جسٹس رہے، تو انہوں نے ایک تھیوری، ان کے جو ججمنٹس آئیں تو ایک تھیوری ایوالو ہوئی. وہ جسٹس ہومز ان کا نام تھا، اولیور ونڈل ہومز. تو وہ یہ تھی کہ میڈیا جو ہے نا یہ مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، یا کوئی اور فارم ہو. یعنی کہ یہ ایک مارکیٹ ہے، اس میں آپ اپنے آئیڈیاز دے رہے ہیں، سیاسی، مذہبی، معاشرتی، معاشی، کاروباری، جو جس کے پاس ہے وہ اپنے آئیڈیاز فلوٹ کر رہا ہے.
اور کیونکہ یہ مارکیٹ ہے، اگر وہ مارکیٹیبل چیز نہیں ہے آپ کا آئیڈیا جو ہے تو ختم ہو جائے گی، خود بخود اس میں سے ختم ہو جائے گا، اس کا دیکھنے والا سننے والا جو نہیں ہے. یہ ایک انہوں نے بہت مطلب ایک لمبی بحث ہوئی اس پہ، بے شمار ججمنٹ ہے، اس کے بعد یہ تھیوری ایوالو ہوئی. اور اس وقت دنیا میں میڈیا کو جو گورن کر رہی ہے وہ یہی تھیوری ہے. ٹھیک ہے. اٹس اے مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز، ایک منڈی ہے جس میں ہر شخص جو ہے یا ہر میڈیا ہاؤس جو ہے یا ہر لکھنے والا یا ہر بولنے والا جو ہے وہ اپنے اپنے آئیڈیاز نظریات جو ہے اس میں مارکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد تقریباً 60 کی دہائی میں ایک فلاسفر ایجوکیشنسٹ، وہ بھی امریکن تھے، مائیکل جونز کے نام سے، انہوں نے میڈیا میں سینسرشپ کی امپورٹنس کو پھر سے اجاگر کیا. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ حکومتوں کی تو خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ انفارمیشن جتنی جہاں وہ چاہیں روک سکیں وہ روک لیں، یا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ وہ روک لیں کچھ اپنے مقاصد، مطلب جائز، اور اس پہ تو دوسری وہ بحث علیحدہ ہے. لیکن یہ بے شمار ادارے آپ کے کاروباری مراکز کی ہوتی ہے، اپنے آپ کے ان کی امپورٹنٹ کچھ خبریں ہوتی ہیں جو وہ روک لیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ جی اس کی بھی ایک اپنی امپورٹنس ہے. تو اب اوور آل اگر آپ میڈیا کی دنیا کو دیکھیں تو اس میں یہ دونوں تھیوریز ہیں، لیکن غالب وہی ہے کہ اٹس اے مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز. ٹھیک ہے. ہونا یہی چاہیے. اب کیونکہ اس میں کمرشلزم اتنا آ گیا ہے اور پیسے سے ڈاکٹر صاحب یہ جو جڑ گئی ہے، سینسرشپ کا تصور ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا یہ وجود پایا جاتا ہے کہ وہاں کے آپ جو ہے نا سینسر کرتے ہیں کہ یہ چیز چلے گی، یہ نہیں چلے گی. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تو ایک بنیادی، یہ تو میں ان پرنسپل عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہ ان پرنسپل میڈیا پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. کسی قسم کی جو آئیڈیا جس کے پاس ہے، جو بھی وہ ہے، وہ اس میں نظریہ فلوٹ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. یہی میڈیا کی اسٹرینتھ ہے، یہی اس کی روح ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوتا. اب یہ وہ میں عرض کروں پریکٹیکلی کیا ہے اس کے برعکس، کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی نہ کسی فارم میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سینسرشپ لاز نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کوئی میڈیا ہاؤس ایسا نہیں ہے کہ اس کی پالیسی نہ ہو، کوئی بھی، کہ وہ لیفٹ پہ ہے، رائٹ پہ ہے، کسی کو حکومت کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے، حکومت کے خلاف باتیں کرنا چاہ رہا ہے، حکومت پہ تنقید کرنا چاہ رہا ہے ایک خاص اینگل سے. تو اگر اس تناظر میں بھی دیکھیں تو وہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ نہیں رہتی. یعنی کہ میڈیا آزاد تو ہونا چاہیے، لیکن آیا یہ آزاد ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آزاد یہ کہیں نہیں ہے. کسی نہ کسی تحت یہ پابند ضرور ہے، چاہے وہ حکومتی قدغنیں ہوں یا میڈیا ہاؤسز کی اپنی پالیسیز ہوں، یا نظریہ دینے والے کے اپنے اغراض و مقاصد ہوں. یعنی کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ آزاد نہیں ہے. وہ آئیڈیل سچویشن ہے جو ہونا چاہیے. لہذا اگر آئیڈیل سچویشن کے پاس رکھیں گے تو اس کے نتائج صحیح برآمد ہوں گے. اگر اس سے دور کریں گے تو اس میں خدشات یہ ہوں گے کہ یہ خراب ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سینسرشپ آئے گی. لہذا اس سے کیا ہوگا کہ عوام کا جو حق ہے کہ ان کو صحیح انفارمیشن ملے وہ رک جائے گا. ان کو صحیح انفارمیشن نہیں مل رہی ہوگی، انہیں کلرڈ انفارمیشن مل رہی ہوگی، وہ کسی دوسرے کے چشمے سے وہ انفارمیشن دیکھ رہے ہوں گے. لہذا اس کو اوپن ہی رہنا جو ہے وہ اس کی سب سے بہتر. یعنی کہ یہ تھیوریٹیکلی یہ ہے، ویسے پریکٹیکلی جو ہے سینسرشپ کا تصور بھی ہے اور موجود بھی ہے. لیکن اب جو صورتحال دنیا میں اس وقت ہے، خاص طور سے ہم اگر اپنے ملک کو دیکھیں کہ جہاں وار آن ٹیرر چل رہی ہے، ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایک اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے، سیکٹیرینزم بھی کسی حد تک موجود ہے، خدشہ ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ ہو جائیں میڈیا پہ، تو سینسرشپ کی ضرورت آتی ہے. لیکن آیا سینسرشپ کا حق یا اختیار جو ہے وہ حکومتوں کو دے دیا جائے، یا یہ سیلف ریگولیٹری ہونا چاہیے؟ میڈیا ہاؤسز جو ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، اخبارات ہیں، پرنٹ وہ خود سے اپنا ضابطہ اخلاق بنائیں، خود اپنا ضابطہ اخلاق بنائیں. لیکن جو مہذب سو کالڈ مہذب ممالک ہیں، یعنی کہ اکنامکلی ایڈوانس جنہیں ہم یہ اصطلاحاً کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں کی، میں آپ کو ایک مثال دوں. 2006 میں لندن میں بہت بڑے پیمانے پہ فسادات ہوئے.
نقصان ہو رہا ہے اور وہ معافی بھی نہیں مانگ رہے, وہ نشر بھی نہیں ہو رہی, تو پھر وہ اس پہ ریگولیٹری باڈی کو, میڈیا ریگولیٹری باڈی کو حرکت میں لازمی آنا چاہیے اور اس پہ جو ہے وہ بہت سخت جرمانے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ جرمانے تو آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو ڈیفیمیشن میں جرمانہ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب ہم جرمانوں پہ بھی آئیں گے. یہ جو ہمارا میڈیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہماری اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں؟ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ بنیادی طور پہ تو یہ عرض وہ کر رہا ہے وہ ذمہ داریاں ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اتنے زیادہ چینلز ہیں اور میڈیا اتنا وسیع ہو گیا ہے, اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو چھوٹے چینلز ہیں یا بڑے چینلز بھی کبھی کبھی کہ جو ان سے لیپسز ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس طرح کے جملے غیر ذمہ دارانہ کئی دفعہ کیا آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ سننے کو ملتے ہیں کہ جو نشر نہیں ہونے چاہیے لیکن وہ نشر ہو رہے ہوتے ہیں ایک روانی میں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے پیچھے یہ کہ وہ ان کا سیلف ریسٹرین جو ہے وہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ آپ ایک لمحے کے لیے رک جائیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم اتنا نامینل اس کے اوپر چارج لگاتا ہے جو پیمرا یا کوئی بھی ریگولیٹری باڈی ہے کہ وہ اتنا ہونا نہیں چاہیے. اب یہ دیکھیں ایک چینل ہے, اس کا امپیکٹ تھرو آؤٹ دی کنٹری میں پڑ رہا ہے اس کی نیوز سے. اب اس کے اوپر اتنا نامینل چارج کیا گیا, مثال کے طور پہ اس کو جو ہے 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کر دیا جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا متبادل ہے؟ یہ انتہائی ناکافی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جرمانہ جو ہے وہ اس کی جو غلط حرکت ہے, ٹھیک ہے, اس سے جو ڈیمیج ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس امپیکٹ سے پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسچف ہو رہا ہو, کہ جان کے کوئی شخص جو ہے وہ ایک خرابی پیدا کر رہا ہے یا غلط خبر دے رہا ہے, تو اس کے اوپر جرمانہ اتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ آئندہ ریپیٹ نہ کرے, یا باقی مطلب باقی چینلز بھی جو ہے یا باقی جو میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں. ٹھیک ہو گیا. امریکہ کی آپ مثال لیں کہ امریکہ میں تقریباً $3,000 سے لے کے $3 ملین تک جرمانہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو ہے وہ 6 ملین کے جورسڈکشن میں جرمانہ ہو جاتا ہے. ڈیمیجز پہ تو بہت سیریس, اس میں تو بسا اوقات ان کو اپنی وہ بند کرنا پڑ جاتا ہے, بند کرنا پڑ جاتا ہے, اتنا وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ اگر رویہ ہوگا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ کورٹ آف لاء میں جائیں, ثابت کریں کسی کے ومس پہ, کسی کی خواہشات پہ نہیں کہ جی مجھے اس کی شکل نہیں پسند یا اس کی یہ بات مجھے پسند نہیں آئی ہے, یہ تجزیہ یا تبصرہ پسند مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹری جو باڈی ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. کورٹ کو ہونا چاہیے. ریگولیٹری باڈی جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان پرنسپلز کے تحت یہ چل رہا ہے. یعنی کہ اب آپ اس دیکھیں, میں ایک موٹی سی مثال دوں آپ کو. آپ وار آن ٹیرر کر رہے ہیں, ضرب عضب آپ کے ملک میں چل رہی ہے, آپ نیشنل نیریٹو, نیشنل ایکشن پلان, اس کی ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن روزانہ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوں. ایک میں آپ کو مثال دے دوں بغیر وداؤٹ کوٹنگ دا نیم. ایک بہت سینئر, کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا, وہ ایک چینل پہ ایک اینکر پرسن ہے, بڑا اونچا بولتے ہیں, ٹاپ آف ہز لنگ, تو وہ لگتا ہے اعلان کر رہے ہیں. انہوں نے ایک سیاستدان کا انٹرویو لے رہے تھے, اس کے بیچ میں تھوڑے سا انہیں وقفہ بات کرنے کا ملا. انہوں نے ایک جملہ بولا کہ جی یہ جو سوسائڈ بامبرز ہیں ان کو پولیس کو مارنے کے اتنے پیسے, مجھے تو یہ دہراتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے, فوج پہ حملہ کریں تو اتنے کہ پارک میں کھڑے. اب اس مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پروموٹ کر رہے ہیں قسم کا نا, ان اے وے آپ پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح کی باتیں ہیں, خدا خواستہ کوئی رابطہ کر لیں. مطلب یہ شعور نہ ہونے کی ایک علامت ہے. جو پیمرا جو ہے وہ نوٹس بھی لے کہ آئندہ اس طرح ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ کیونکہ سینئر صحافی ہیں تو انہیں خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں, کیونکہ سب سے اہم بات عام گفتگو میں بھی انسانی اور میڈیا میں بھی جو بنیادی بات ہے نا, کیا بات کرنی ہے یہ تو شاید سب کو پتا ہوتا ہے, کیا بات نہیں کرنی یہ زیادہ اہم ہے. یہ زیادہ اہم ہے. یعنی کہ آپ کو جب یہ احساس ہو جائے خود کہ جی یہ بات میں نے نہیں کرنی, یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن الٹا نقصان ہے, تو آپ کو کوئی کسی ریگولیٹری باڈی کی شاید ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے. یعنی یہ سیلف ریسٹرین جو ہے یہ وقت کے ساتھ میچورٹی کے ساتھ آئے گی, اور اس کو لانے کے لیے پیمرا کو ایک پازیٹو کردار ادا کرنا ہوگا. جرمانوں سے اور اس طرح اور پک اینڈ چوز کے اس کو بند کر دو, اس چینل کو بند کر دو, اس پہ جرمانہ کر دو, پولیٹیکل ریزن سے ڈاکٹر صاحب اس سے کام نہیں چلے دیکھیں, گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آف لاء کو یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی چاہیے کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی نہیں ہے. کورٹ آف لاء کی بات ہم نے پچھلا ایک پروگرام کیا تھا سائبر کرائم بل کے اوپر,
وہ بھی آج انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ جو کورٹس بنانی تھی کورٹس نہیں بنا رہے بلکہ ایف آئی اے کے حوالے کر انویسٹیگیشن کا اختیار دیا، ان کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ تو کورٹس بنائیں گے، پھر جو پہلے سے کورٹس بنی ان کا کوئی حال نہیں ہے. تو آپ ایک نئی جو ہے وہ رائے دے رہے ہیں کہ کورٹس بنائیں اور یہ جا کے نئی وہاں رائے پہ نہیں دے رہا. بالکل ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں، ان کو ایکسپیڈائٹ کریں. کورٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ڈیفیمیشن لاز ثابت ہوتے ہوئے عمر گزر جاتی ہے. ادھر مس یوز زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ادھر جو اس کا اگر آپ اختیار ریگولیٹری باڈی کو دے دیں گے تو اس کا مس یوز جب بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں اختیار آئے گا تو جو اس پہ تنقید ہے اور جو اس کے فوائد ہیں گورنمنٹ، یہ جمہوریت کا حسن ہے نا کہ آپ تنقید کرتے ہیں، آپ کو آزادی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ رائے پسند نہیں ہے، حکومت ایسی نہیں چلنی چاہیے، میرے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے، مجھے کیوں نہیں بتایا جا رہا. ٹھیک ہے. یہ ساری میڈیا کے ذریعے کرنی ہے عوام نے. اب اگر آپ یہ اختیار حکومت کو دے دیں گے تو لا محالہ وہ کہیں نہ کہیں مس یوز ہوگا اور شروع میں کم ہوگا اور وقت کے ساتھ وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو میڈیا کی جو افادیت ہے جو کہ منسلک ہے اس کے آزاد ہونے سے، ٹھیک ہے، اس کو زخم پہنچے گی، اس نظریے کو زخم پہنچے گی. ایک لحاظ سے تو یہ دیکھیں نا، آپ کا خود ہی جو چیز نہیں سنی جا رہی وقت کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گی، وہ سویپ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے وار آن ٹیرر کے نام پہ، ضربیاز پہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ لڑ رہے ہیں، سب کچھ ہے. یہ اس سارے سینیریو کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو میڈیا وہ اس ٹائم کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے یا وہ لاشعوری طور پہ ایسی مسٹیکس کر رہا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ لیکن ایک واضح فرق تو آیا ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کے شانہ تو کھڑا ہوا ہے لیکن مسٹیکس بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. مسٹیکس بڑی ڈیمیجنگ ہو رہی ہیں. اب ساری دنیا میں اس طرح کے جب واقعات ہو جاتے ہیں ٹیررزم کے، آپ ان کی کوریج جو ہے اگر آپ اس پہ دیکھیں ان کی وہ کس طرح فرانس میں ہوئے، بیلجیم میں ہوئے، ابھی یورپ میں 2-3 واقعات ہوئے ہیں، ریسنٹلی ہوئے. اگر آپ صرف ذرا سوچیں کہ ان کی کوریج کس طرح ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں دکھایا کہ جی دھماکے سے کیا ڈیمیج ہوا ہے، زخمی جو ہیں ان کا خون بہ رہا ہے، چیخو پکار ہو رہی ہے. انہوں نے کوریج دی، یعنی چھپایا نہیں، سینسرشپ نہیں کی، لیکن انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو تھیں ان کے اینگل سے کیمرے کی آنکھ نے دکھایا. ٹھیک ہے. یا جو ان کو سپورٹ میڈیکل مل رہی تھی، جو اور لوگ ان کی مدد کر رہے تھے، اس حوالے سے اس کیمرے کی آنکھ نے اس اینگل سے دکھایا. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، آپ اس کو جب وہ کیمرہ دکھاتا ہے تو فوراً ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں جو چیخ پکار اور تباہی ہوتی ہے اس کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں لائیو. ٹھیک ہے. وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے ایک برا فیل ہوا، بدترین فیل ہوا دہشت گردی کا، لیکن جب آپ اس کو ڈائریکٹ دکھائیں گے تو وہ جس نے نہیں بھی دیکھا اس کا امپیکٹ وہ دہشت کا وہاں تک پہنچ رہا ہے. یعنی کہ بات میڈیا کی تو یہ ہے کہ خبر پہنچانا، کہ ایک اس طرح کا المناک واقعہ ہوا ہے، ایک قابل مذمت واقعہ ہوا ہے، وہ ہو گیا، یہ انفارمیشن پہنچ گئی. اس کے بعد وہاں پہ یہ چیخو پکار اور تباہی کے جو مناظر جس طرح سے دکھائے جاتے ہیں بغیر کسی ریسٹرین کے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا میڈیا کو توجہ دینی چاہیے. وار آن ٹیرر کے حوالے سے کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ وار آن ٹیرر کے اور ایک اور میں عرض کر دوں، اس میں آپ دیکھیں نا جن کو سزا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ملزم پکڑے جا رہے ہیں، جن کو پھانسی ہو رہی ہے، ان کا بھی تشہیر زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ پکڑے گئے، فلاں جرم میں تھے، یہ پھانسی ہو گئی، اور پیچھے ان کے جو خاندان والے جو لواحقین ہیں ان کا اب کیا خیال ہے، ان پہ کیا گزر رہی ہے، تاکہ احساس ہو کہ اس طرف جانے، اس غلط راستے پہ جانے سے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں لواحقین، ان پہ کیا گزرتی ہے. ٹھیک ہو. میڈیا جو ہے وہ دوسرے رخ پہ کئی دفعہ دکھا رہا ہوتا ہے، جو وکٹمز ہوتے ہیں ان کی وہ خبریں نشر کر رہا ہوتا ہے اور غلط انداز میں بھی کر رہا ہوتا ہے. ان کو بھی کرنا چاہیے کور، لیکن وہ غلط وہ نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو دہشت گردی کا امپیکٹ ہے وہ ملٹیپلائی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جس لمحے سے، جس عرصے میں ہم یہ گزر رہے ہیں، اس دور سے گزر رہے ہیں، اس بات کا خاص خیال، یعنی ضرب عظم میں جتنے فوجی لڑ رہے ہیں ہمارے پاک فوج کے جوان، میرا خیال ہے اتنا ہی کردار میڈیا بھی ادا کر سکتا ہے جو کہ وہ اس وقت نہیں کر رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں وار آن ٹیرر کے علاوہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا نے ہجانی کیفیت، نفسیاتی مریض بنانا قوم کو، ایک خوف و ہراس کریٹ کرنا. دیکھیں لاہور جو پل ہے، لاہور والا جو پل ہے جس کے اوپر ابرار الحق نے گانا بھی گایا تھا،
دیکھیں ادھر سے ایک بندہ آ رہا ہے سائیکل سوار ہے وہ گر جاتا ہے اس میں, اب وہ 25 بار بریکنگ نیوز دے رہے ہیں, مطلب یہ ایک لوکل خبر ہے, آپ اس کو نیشنل لیول پہ دیکھیں جان تو سب کی امپورٹنٹ ہے, جتنی میری جان کی امپورٹنس ہے اتنی اس بندے کی بھی امپورٹنس ہے, لیکن ایک اسلام آباد میں آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو اس سے کیا غرض ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی وہ خبر آپ اس طرح دکھا رہے ہیں. دیکھیں نا یہاں اب آپ کی ریگولیٹری باڈیز آتی ہیں, کچھ چینل ہیں وہ ریجنل ہیں, ٹھیک ہے, کچھ چینل ہیں جو نیشنل ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ریٹنگ علیحدہ ہے, امپیکٹ علیحدہ ہے, کچھ خبریں جو ہیں وہ علاقائی اہمیت کی ہیں, کچھ بالکل شہر کے اہمیت کی ہیں, کچھ انٹرنیشنل اہمیت کی ہیں, تو اس میں تفریق ہونی چاہیے ٹھیک ہے, کہ کس خبر کو کس طرح کس وقت کتنی دفعہ دینا ہے, یہ ساری باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہو یعنی گیا, کہ آپ ایک ہی خبر اگر دن میں نشر کرے جائیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے خبر دے دی, بات ختم ہو گئی, ایک دفعہ دے دی, وہ ہیڈ لائن کے قابل ڈاکٹر صاحب نہیں وہ تھی. 3 بجے کے خبر نامے پہ بھی وہی خبر ہوتی ہے, 6 بجے کے بھی, 9 بجے کے بھی, 12 بجے کے بھی, اور اگلے دن اگر کوئی نئی خبر نہ ملے تو اگلے دن بھی وہی خبر ہوتی ہے. یہ ہے, یہ دس از ناٹ سینسرشپ, یہ ریگولیشن ہے. ٹھیک ہے, اس پہ پیمرا کو جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے, بجائے نوٹسز صحافیوں کو دینے کے ٹھیک ہے, یا میڈیا چینلز بند کرنے کے یا منہ بند کرنے کے, جی آپ اس طرح کی تنقید نہ کریں. آپ کو جو ریگولیٹ کرنا ہے وہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ ایکولی امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہو ان کا بہت دور رس ان کے بھی نتائج ہیں. آپ قوم کو جو ہے ایک پازیٹو ڈائریکشن پہ لگا سکتے ہیں. ڈاکٹر ویسے قوم تو کو آپ نیوز میسج میڈیا چینل کے سنے ذریعے تو جا رہا ہے کہ پوری ملک جو ہے خدا نہ خواستہ اس میں ایک افراتفری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ 15 منٹ اگر نیوز چینل کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کدھر آ گیا ہوں. یہ پیمرا کی نالائقی ہے, ٹھیک ہے, نہ اہلی ہے, کہ جو انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, وہ میڈیا ہاؤسز کو, چینلز کو میسج دیں کہ جی آپ اس طرح کی خبر اس طریقے سے نشر کریں. ٹھیک ہے, یہ ان کا ڈومین ہے, لیکن اس طرح میں نے نہیں سنا یا دیکھا کہ کوئی توجہ دی گئی ہو. میڈیا ہاؤسز نے اپنی پالیسیز بنائی ہوئی ہیں, ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں, اس پہ کافی حد تک وہ عمل بھی کرتے ہیں. آپ کے ڈاکٹر صاحب ہمارے اپنا جو چینل ہے روز نیوز, اس کا بھی ضابطہ اخلاق ہے. جی بالکل, جرنلسٹ باڈیز کی ہیں, مطلب ایک آپ ایوالو تو ہو رہے ہیں, جرنلسٹ بھی سینسیبل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, وقت کے ساتھ ہی آدمی سیکھتا ہے, اس طرح کی وہ شعبہ ہے اور روز بدل رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اس پہ اس کو پیمرا کو دینی چاہیے, جو کہ وہ نہیں دے رہا. ہم پیمرا بے اثر کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیمرا کے چیئرمین ہیں وہ بھی آ کے بے بسی کا اظہار کرتے ہیں, وہ آگے کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں شاید کچھ ہو جائے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی ریگولیٹری باڈی ہے, اس کے چیئرمین آ کے جو ہے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, یا وہ بنیادی طور پہ یعنی کہ کسی بھی جو چینل ہے جس کے پاس شاید بڑی مارکیٹ ہوگی اس ٹائم, وہ یعنی کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ ہمارے اوپر ایک باڈی بیٹھی ہوئی ہے, وہ ہمیں دیکھ رہی ہے, وہ ہمیں ریگولیٹ کر رہی ہے. تھوڑا سا میں اگر اس کو اس طرح ریفریز کر دوں کہ پیمرا جو ہے ایک تو اس کے قانون میں اس کے پاس اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹوتھلیس سا ایک لا ہے, تو لہٰذا چیئرمین ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈال دیں کہ کیسے اختیار نہیں ہے. نہیں, جوڈیشل پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کا لائسنس کینسل, اول تو وہ تو بہت بڑا ایک اگلا وہ اسٹیپ ہے کہ کسی کا کر سکیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیمرا کا چیئرمین گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے. اب اس نے اگر انوالو ہونا ہے ان کاموں میں جس کا اسے اختیار نہیں ہے, اور جو اختیار ہے وہ نہیں کرنے, تو بے اختیار تو وہ خود ہی ہو جائے گا, اس کے نتائج تو صحیح نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے, پیمرا کو جو اختیار حاصل ہے وہ کام کرے, اور جن کاموں کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے اس میں گھسنے کی کوشش نہ کرے. ٹھیک ہے, بالکل پیمرا جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ ریورس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو اختیار نہیں ہے وہ کر رہا ہے, نوٹسز بھی. اچھا, پھر اس میں ایون ہینڈیڈنس نہیں ہے, یعنی کہ وہ کسی کو نوٹس بھیجتا ہے وہ اگلے دن کورٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ نہیں, آپ نے کسی کو جرمانہ ایک بات پہ کیا, وہ 1 لاکھ روپے کر دیا, اسی طرح کا جرمانہ دوسرے پہ کرنا تھا, اسی طرح کی حرکت دوسرے نے کی تو آپ نے جرمانے کے بجائے اس پہ آپ نے بین لگا دیا. ٹھیک ہے, اب یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا, یہ نہ قانون میں موجود ہیں, نہ اس کو نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں, تو خرابی تو خود پیدا ہوگی. ٹھیک ہے, پھر آپ کا جو اس کا احترام ہے ادارے کا وہ بھی کم ہوگا, اور جو جس چیز نے ریگولیٹ ہونا ہے وہ ریگولیٹ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں, ہم سب کو, آپ کو بھی, مجھے بھی, پاکستانی عوام کو شکوے شکایات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ میڈیا سے یہ, تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اصلاحات کیا ہیں؟ لیکن اصلاحات تو نمبر 1 وہی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی ہمارا جو مذہب ہے
وہ بھی میڈیا کے حوالے سے ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ میڈیا کے حوالے سے مذہب کو اگر آپ دیکھیں تو میڈیا اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے، لیکن اب آپ اپنی پاکستان کی مثال لے لیں کہ یہاں پہ کئی 100 کے قریب چینل ہوں ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے، ٹھیک، جو نشر کر رہے ہیں، ریڈیو علیحدہ ہے، پرنٹ میڈیا علیحدہ ہے، ایک انفارمیشن کا ایک طوفان ہے جو آپ کی طرف آ رہا ہے، ناظرین کی طرف یا قارئین کی طرف یا سامعین کی طرف۔ اب اس میں اور سب اپنی اپنی چیز بیچ رہے ہیں، یہ ایک مارکیٹ پلیس ہے، ٹھیک ہو گیا، ہر شخص اپنی اپنی دکان لگائے ہوئے اس میں ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ جلدی جلدی اصلاحات کے بارے میں۔ اس پہ اگر آپ دیکھیں، اصلاحات سے پہلے میں عرض کر دوں، سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، وَإِن جَاءَ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، ٹھیک ہے، اگر ان جاءکم فاسق، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی ایک فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تفتیش پڑتال کر لو، تحقیق اس کے آگے یہ ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسی بات آگے پھیلا دو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی جہالت کا لفظ ہے تو، اور تمہیں ندامت اٹھانی ٹھیک پڑے۔ ہے، یہ آیت نمبر 6 ہے حجرات کی۔ ٹھیک ہے، اب یہ پورا کلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ناظرین سامعین کے لیے ہے، ہر ایک ہم آپ کے لیے ہے، جو ہمیں ہمارا مذہب دیتا ہے کہ آپ سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں۔ اگر آپ کو مطلب آپ یقین ہے لوگوں کہ کے یہ کپڑے معتبر نہ اتارنا شروع کر دیں، اگر ایک خبر آ کوئی گئی خبر ہے، آ رہی ہے، بی بی سی پہ نشر ہو رہی ہے، سی این این پہ نشر ہو رہی ہے یا کسی اور چینل پہ، تو آپ اس کو آمنا و صدقنا نہ کر لیں، یا کسی لوکل چینل پہ آپ جب تک اس کو آپ کو یقین نہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے، یا تفتیش کر لیں۔ تو آدھے مسائل جو معاشرے میں افواہیں پھیلنے کے اور لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے، وہ سارے ختم ہو جائیں۔ بہت ڈاکٹر حد تک صاحب اس ختم کے ہو ساتھ جائیں ایک اور بھی ہے، اگر وہ بھی چلیں، ایک تو یہ ہو گئی کہ آپ کی جو مذہب آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ایک یہ اصلاحات آ سکتی ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل پیغامات کے ذریعے جو ہماری موریلٹی ہے وہ بالکل ختم کر دی گئی ہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم بات آپ نے کی، لیکن اب ساری دنیا میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اتنا فورسفل پیغام دیتے ہیں اور چند سیکنڈز میں دیتے ہیں، اس کی ریگولیشن عام خبروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ساری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے ایڈورٹائزمنٹس کو، جو کہ ہر 5 منٹ کے بعد آ رہے ہوتے ہیں، 15 سیکنڈ کا، 5 سیکنڈ کا، 10 سیکنڈ کا وہ ایڈ ہوتا ہے، اور بہت فورسفلی بنا، بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں نے بنایا ہوتا ہے۔ اس میں اکثر یہ نظر آنے لگا ہے کہ ایک سوشل میسج بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ کوئی لا نہیں ہے کہ کارپوریشنز کو، نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، اور وہ میسج چاہے لیفٹ کا ہو، رائٹ کا ہو، کسی چیز کا بھی ہو، لبرلزم کا ہو یا کچھ بھی ہو، وہ دینے کا اختیار زیادہ تر ملکوں میں، ڈیموکریسیز میں، وہ اشتہاروں میں نہیں ہے۔ آپ اپنی چیز بیچیں، آپ نے شیمپو بیچنا ہے شیمپو بیچیں، چائے بیچنی ہے چائے بیچیں، بسکٹ، دودھ، جو بھی کرنا ہے، بیوریجز بیچنے ہیں، تو آپ اس طرح آپ قوم کے نیریٹو کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اجازت کا ہی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ ریگولیٹ ہوتا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کے کانٹینٹ جو ہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اسکروٹنائز ہوتے ہیں اور وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے، کہ میسج جو ہے وہ اشتہاروں کے ذریعے آیا چلا جا رہا ہے۔ ایک شاید آپ کو 30 منٹ کا، 1 گھنٹے کا ڈرامہ وہ میسج نہ دے رہا ہو، جو ایک 30 سیکنڈ کا اشتہار دے دے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر ایک 15 منٹ کے بعد اگر نشر ہو رہا ہے اور سب چینلز پہ ہو رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس پہ تو انتہائی ضروری ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے، اور یہ پیمرا کے اسکروٹنی ڈومین ہونی میں چاہیے، آنا باقاعدہ چاہیے، اسکروٹنی ہونی چاہیے، یہ ہم پاس کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اپنی چیز بیچیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں، لیکن ہماری جو روایات ہیں، ہماری جو سوشل نارمز ہیں، ان کو جو آپ ڈیمیج مد نظر رکھتے ہیں، ان کو مد نظر۔ ڈاکٹر صاحب جرمانے کی بھی آپ نے بات کر لی کہ چینل کی جو کیپیسٹی ہے اس کو دیکھ کے نہیں، بلکہ جو امپیکٹ ہے اس کو دیکھ کے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ بندی ہے وہ بھی ہونی چاہیے، بالکل، کہ اس کی ریچ کہاں تک ہے۔ اب مطلب لوکل خبر کو آپ نیشنل لیول پہ نہ چلائیں، دیکھ کے چلائیں، اس کی ٹائمنگز، اس کی کتنی دفعہ چلے، کتنی اس کا ٹائم ہو، کس انداز میں چلے، بالکل اس کا ہیڈ لائن اور ہیجانی کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ٹائم مکمل ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، اس وقت مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت سارے شکوے ہوں جو ہماری مذہب رہنمائی کرتا ہے، اس کے علاوہ جو چینلز کی ان کو کیٹاگرائز کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو سوشل پیغامات، جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے باقاعدہ، اور جو چینلز ہیں ان کے اوپر جرمانے بھی اس حد تک ہونے چاہیے جو اس کی وجہ سے امپیکٹ پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہماری تجاویز تھی، ہمیں یقین ہے کہ پیمرا ان کو بھی دیکھے گا اور ہم سب مل کر اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے، جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان پائندہ باد۔